بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک خاتون آئی، کہنے لگی حضرت میرے علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہوا، میں اسے غسل دے رہی تھی۔ غسل دینے کے دوران جب میں نے غور کیا تو اس عورت کی صورت بدلتی نظر آئی، اس کی شکل و صورت بگڑتی نظر آئی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، تعجب میں پڑ گئی، سوچ میں پڑ گئی۔ یہ عورت تو نمازی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی۔ حضرت مجھے بتایا جائے آخر اس نمازی عورت کی خوبصورتی بدصورتی میں کیوں تبدیل ہو گئی، اس کی شکل بگڑتی ہوئی مجھے محسوس کیوں ہونے لگی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادی، اب تم جاؤ، کل جب آنا تو اس عورت کو ساتھ لے کے آنا جس عورت نے اس مردہ عورت کے ساتھ کافی وقت گزارا ہو، اس مرنے والی عورت کے ساتھ جس عورت نے وقت گزارا ہو، اس عورت کو میرے پاس لے کر آنا، میں اسی سے اس کا جواب لے کے دوں گا۔ یہ عورت چلی گئی۔ دوسرے دن اس کی ماں کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت نے پوچھا، ماں جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتانا، وہ تیری مرنے والی بیٹی، اس کی زندگی کیسے گزری، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، مجھے بتایا جائے۔ اس بڑھیا عورت نے کہا، اے نواسہ رسول، آپ کے آگے جھوٹ بولنا فضول ہے، آپ کے آگے چھپانا فضول ہے۔ دراصل جو میری بیٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا تو وہ بد اخلاق تھی، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ گرد و نواح رہنے والے جتنے بھی ہمسایہ عورتیں تھیں اس کے مرنے کی دعائیں کرتے تھیں، یا اللہ یہ بد اخلاق عورت کب مرے گی، حالانکہ وہ نمازی بھی تھی، پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی، لیکن بولنے کی تمیز نہیں تھی، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ دوسرا، وہ شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کے رکھتی تھی، جب بھی شوہر اسے دیکھتا تو وہ شوہر کو پریشان ہی کر کے رکھ دیتی، شوہر کو غمگین کر کے رکھ دیتی۔ جب بھی شوہر اسے محبت بری نظروں سے دیکھتا، ہر وقت شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کے رکھتی تھی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، فرمایا 5 عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، قیامت کے دن 5 عورتوں کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 بدبخت عورتیں کون کون سی ہیں؟ جب وہ 5 کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے جنت میں جانا مشکل بن جائے گا؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نیکیوں کا انکار کرے، جو اپنے شوہر کی اچھائیوں کا انکار کرے، اپنے شوہر کے تمام احسانات کا انکار کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت شوہر کے ساتھ کئی سال زندگی گزارتی ہے، ایک اچھا شوہر اپنی بیوی پر ہزاروں نعمتیں لوٹاتا ہے، ہزاروں کروڑوں نعمتوں کی بارش برساتا ہے، لیکن جب وہ غریب ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ سے مال چلا جاتا ہے، جب وہ غریب ہو جاتا ہے، پھر یہی اس کی بیوی اسے یہ کہتی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ میں کبھی بھی مجھے کوئی اچھائی نظر نہیں آئی۔ ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ کہیں، یہ لفظ کہنا، جب وہ امیر تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا، ہزاروں نعمتیں لوٹاتا تھا، اور جب وہ غریب ہوا، غربت کا شکار ہوا، تو بی بی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ میں نے کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ جملہ ہے نا، یہ نیکیوں کو، نمازوں کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، سجدوں کو، تہجد کو، تمام نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھا جاتی ہے۔ عورت کا یہ جملہ، ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ کہنا، میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت بری نظروں سے دیکھے، پیار بری نظروں سے دیکھے، تو آگے بیوی نے مسکرائے، الٹا اس پر چہرہ بگاڑے کہ شوہر کو دیکھے کہ الٹا شوہر کو پریشان کر دے، فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب پڑتا ہے۔
ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنتی ہے۔ دوسری وہ عورت جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور ان سے زبان درازی نہ کرے۔